ناظرین، بگاٹی کی کہانی ایک کامیابی کی کہانی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک صدی پہلے جرمن کے ایک گھر کے تہہ خانے میں جانا ہوگا۔ ایڈورڈ بگاٹی نے اپنی گاڑی مکمل کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی ملازمت چھوڑ کر فرانس میں ایک کمپنی شروع کی۔ اگلے چند سالوں میں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی کچھ تیز ترین پرتعاش گاڑیاں تیار کیں اور اپنا نام دنیا کے بہترین انجینئرز میں شمار کیا۔ لیکن ان کی کامیابی کے بعد ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا، جب ایڈورڈ کو اپنی کمپنی سے ہاتھ دھونا پڑا اور وہ کبھی یہ نہیں جان پائے کہ بگاٹی کا برانڈ آگے کیسے بڑھے گا۔ تو تیار ہو جائیں، ہم بگاٹی کے ناقابل یقین عروج و زوال اور اس کی واپسی کی کہانی کو جان رہے ہیں، جس نے اسے آج کے لگژری برانڈ میں تبدیل کر دیا۔ ایڈورڈ بگاٹی 15 ستمبر 1881 کو اٹلی کے شہر میلان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک امیر خاندان میں پلے بڑھے۔ ان کے والد کارلو بگاٹی میلان شہر میں ایک انٹرنیشنل شہرت یافتہ فرنیچر اور زیورات کے ڈیزائن کرتے تھے، جبکہ ان کے دادا ایک مشہور مجسمہ ساز تھے۔ فن کے لیے یہ جذبہ اور صلاحیت ان کے خاندان کی جڑوں میں تھی، اور یہ ایڈورڈ کے چھوٹے بھائی ریمبرنڈٹ کو بھی وراثت میں ملی تھی۔ ریمبرنڈٹ ایڈورڈ سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن وہ پہلے ہی ایک غیر معمولی مجسمہ ساز بن چکے تھے۔ بہت سے لوگ ریمبرنڈٹ کی ذہانت کو مانتے تھے، جس کی وجہ سے ایڈورڈ نے مجسمہ سازی نہیں کی اور اپنے خاندان کے نقشے قدم پر نہیں چلے۔ پھر بھی اس فنکارانہ وراثت کا اظہار ایک مختلف طریقے سے ہوا۔ کم عمری سے ہی یہ واضح تھا کہ ایڈورڈ ایک پیدائشی انجینئر ہے۔ وہ اتنے باصلاحیت تھے کہ باضابطہ تربیت کے بغیر ہی پیچیدہ ڈیزائن سیکھنے لگے تھے۔ 16 سال کی عمر میں ایڈورڈ نے اپنے والد کی نگرانی میں ایک ٹرائی سائیکل کی مرمت کی۔ کارلو نے فوراً اپنے بیٹے کی صلاحیت کو پہچان لیا اور انہیں پرنٹی اور ٹسکی میں ایک اپرنٹشپ جاب لینے کی ترغیب دی، جو اس وقت سلائی مشین اور سائیکل بنانے کے لیے مشہور فیکٹری تھی۔ ایڈورڈ نے اس بات سے اتفاق کیا اور 17 سال کی عمر میں اس فیکٹری میں شامل ہو گئے۔ 1 سال بعد ایڈورڈ نے اپنے موٹر ٹرائی سائیکل ڈیزائن کیا، جبکہ انہوں نے پیرس میں بلڈوگز تک ہونے والے مقابلے میں حصہ لیا۔ اس موٹرائزڈ ٹرائی سائیکل کو 2 انجنوں کی مدد سے چلایا جاتا تھا، جو ڈی ڈیون کمپنی نے بنائے تھے۔ ایڈورڈ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا، اس نے ایڈورڈ کی آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھول دیں، ایک ایسی دنیا میں جس میں میکینیکل ڈیزائن، گاڑیاں اور رفتار شامل تھی۔ یہیں سے ایڈورڈ کو اپنی زندگی کا مقصد ملا۔ سن 1990 میں 19 سال کی عمر میں ایڈورڈ نے اپنی کمپنی کو چھوڑا اور اپنی کار بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اپنی گاڑی کے ہر ایک حصے، انجن سے لے کر باڈی تک، تمام تفصیلات خود بنا رہا تھا اور ان حصوں کی تیاری کی نگرانی بھی خود کرتا تھا۔ جو ان کی گاڑی بنانے میں استعمال ہوتے تھے، یہ ان کی زندگی بھر کا ایک اصول بن گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی محتاط اور حساب کتاب رکھنے والے شخص تھے، یہاں تک کہ ان کے کچھ ڈیزائن اس وقت کے ماہر ترین انجینئروں کے لیے بھی پوشیدہ تھے۔ بالآخر ان کی صلاحیتوں نے ڈیٹرچ کمپنی کی توجہ حاصل کی، جس کے کارخانے فرانس اور جرمنی دونوں میں تھے۔ ایڈورڈ کو اکثر کمپنی کی طرف سے گاڑیاں بنانے اور ڈیزائن کرنے کی ملازمت دی جاتی تھی۔ کم عمری کے باوجود انہیں 19 سال کی عمر میں اپنا پہلا پیشہ ورانہ معاہدہ ملا۔ کیونکہ وہ ابھی نابالغ تھے، اس لیے ان کے والد کو ان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے پڑے۔ اس ملازمت کے لیے ایڈورڈ کو اپنے آبائی شہر میلان سے جرمنی کے شہر نیڈربن منتقل ہونا پڑا۔ وہاں انہوں نے کچھ سال کام کیا، اپنے فن کو مزید بہتر کیا، گاڑیاں تیار کی اور یہاں تک کہ کار ریسوں میں حصہ لیا۔ ناظرین، 1903 میں انہوں نے پیرس میڈرڈ ریس کے لیے اپنی گاڑی بنائی، لیکن یہ گاڑی اس وقت سے انتہائی آگے تھی کہ اسے ریس میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ 1906 میں ایڈورڈ نے ڈیٹرچ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے دور کی گاڑیاں بہت مہارت والے کاریگروں کے ہاتھ سے ایک وقت میں ایک گاڑی بنتی تھی، اس لیے وہ بہت مہنگی ہوتی تھی اور عام طور پر صرف امیر ترین لوگ ہی انہیں خرید سکتے تھے۔ اکثر اوقات یہ گاڑیاں ریسنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں ایک تیزی سے مقبول ہونے والا کھیل بن رہا تھا۔ ناظرین، 1907 میں ایڈورڈ کی ملاقات باربرا جوزفن سے ہوئی، جو بعد میں ان کی بیوی بنی۔ اسی سال ایڈورڈ نے کالون جرمنی سے واقع ڈچ نامی ایک پٹرول انجن بنانے والی کمپنی ساتھ ایک طویل مدت معاہدہ کیا۔ ڈیٹس میں اپنے وقت کے دوران ایڈورڈ کمپنی کے لیے بڑے اور بھاری انجن بنا رہا تھا، جو اس وقت کا عام رجحان تھا، لیکن تب تک ایڈورڈ نے اپنے انجن بنانے کے بارے میں کچھ خیالات تیار کر لیے تھے جو اس وقت کے رجحانات سے بالکل الگ تھے۔ ایڈورڈ کا ماننا تھا کہ انتہائی ہلکی گاڑی بنانا ممکن ہے جو چھوٹی اور ہلکی ہو، اور ایسی گاڑی بڑے انجن والی گاڑیوں سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ایک نئی گاڑی پر کام شروع کر دیا، اور یہ نئی گاڑی وہ پہلی گاڑی تھی جس پر بگاٹی کا نام تھا، بگاٹی ٹائپ 10۔
टाइप 10 बिल आकर 1909 में मुकम्मल हुई। इसका रिजल्ट एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन था जिसका वजन सिर्फ 365 किलोग्राम था। 2 सीटर गाड़ी थी, 80 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखती थी, जो इस वक्त के लिहाज से एक बेहतरीन और नाकाबिले यकीन कामयाबी थी। अब एटवर ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपनी नई बनाई हुई गाड़ी को एल्शियन टाउन से मोल्चिम ले गए, जहां इन्होंने अपनी कंपनी ऑटोमोबाइल्स एटवर बुगाटी की बुनियाद रखी। एटवर इन लोगों में से एक थे जिन्होंने रेसी मुकाबलों को अपनी गाड़ी की सलाहियतों को जाहिर करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। एक बड़े हजूम के सामने ऐसा करने से इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और वो मुल्क के बेहतरीन गाड़ी डिजाइनर में से एक बन गए। ये अमल जल्द ही कार इंडस्ट्री में एक आम तरीक़ेकार बन गया। सन 1909 बुगाटी की जिंदगी का एक अहम साल था और उनकी खुशियों भरे सालों में से एक था। ये वो साल था जब इन्होंने टाइप 10 मुकम्मल की थी, अपनी कंपनी की बुनियाद रखी और सबसे अहम बात यह कि इसी साल इनके बेटे जेन बुगाटी का जन्म हुआ। हालांकि बुगाटी टाइप 10 एक शानदार गाड़ी थी और अपने वक्त से बहुत आगे थी, लेकिन एटवर ने इसे मजीद बेहतरी की गुंजाइश देखी। बुगाटी और उसके नई गाड़ी ने 1911 के फ्रांसीसी ग्रैंड प्री में एक काबिले एहतराम दूसरा मुकाम हासिल किया, जिससे बुगाटी का नाम दुनिया के बेहतरीन गाड़ी डिजाइन में शामिल हो गया। बुगाटी ने टाइप 13 के इसी इंजन डिजाइन पर मबनी दीगर मॉडल्स पर भी काम जारी रखा, जो टाइप 23 तक पहुंचा। ताहम जब पहली आलमी जंग शुरू हुई तो दुनिया रुक गई और उनकी गाड़ियों की पैदावार भी। जब बुगाटी ने देखा कि जंग 1.5 साल तक जारी रही तो इन्हें अपने शहर मिलान वापस जाना पड़ा और फिर वो पेरिस चले गए, जहां उन्होंने 1915 और 1916 के दरमियान ड्यूशनबर्ग के साथ काम किया। इन्होंने एक इनकलाबी U16 इंजन का तस्वर पेश किया, जो बुनियादी तौर पर 2 सीधी लाइनों में मौजूद इंजनों का मुजस्समा था और इसे बुगाटी U16 का नाम दिया। जंग के खात्मे के बाद एटवर मोलिश वापस आ गए, जो अब फ्रांसीसी इलाका बन चुका था, और हल्की खेल गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। इन्होंने टाइप 13 को एक मल्टी वैल्यू इंजन के साथ तैयार किया और इसका रिजल्ट हैरान कुन था। 1921 में इस गाड़ी ने ब्रेशिया में कामयाबी हासिल की और इसके बाद मजीद 3 बार जीत हासिल की, जिसकी वजह से ये गाड़ी बुगाटी टाइप 13 ब्रेशिया के नाम से मशहूर हो गई। ये जीत का सिलसिला 1925 तक जारी रहा और इसी वक्त तक इनकी गाड़ियों ने 400 से ज्यादा फतह हासिल की। सन 1926 से पहले बुगाटी टाइप 13 ब्रेशिया के 2000 प्रोटोटाइप बनाए गए, जिसने इसे बुगाटी की तारीख की सबसे कामयाब गाड़ियों में से एक बनाया। सन 1924 में एटवर ने लियोन में ग्रैंड प्री के दौरान अपनी बुगाटी टाइप 35 पेश की और ये गाड़ी जल्द ही बुगाटी की सबसे कामयाब रेसिंग मॉडल बन गई, जिसने अपनी जिंदगी में 1000 से ज्यादा रेसें जीती। बुगाटी के लिए 1930 की दहाई तक रेसिंग की कामयाबियां जारी रही, खास तौर पर 1937 से 1939 ली मेंस की 24 घंटे की रेसों में 2 हैरत अंगेज फतह हासिल की, जिसमें से आखिरी रेस मरूफ ड्राइवर पेरोवेन ने जीती। मुख्तलिफ रेसें कार मॉडल्स के साथ तजर्बात करने के बाद एटवर और उनके पहले बेटे जेम्स बुगाटी ने लग्जरी कार के कारोबार में जाने का फैसला किया। इन्होंने एक नई गाड़ी पर एक साथ काम करना शुरू किया और 1926 तक बुगाटी की पहली लग्जरी कार टाइप 41 बुगाटी रॉयल बना दी गई। टाइप 41 एटवर की जहानत का नतीजा थी और इनकी तकनीकी महारत का भी, जो गाड़ियों की तैयारी से आगे थी। इस वक्त ये दुनिया की सबसे लंबी और पुरताश गाड़ी थी। बुगाटी अपने टाइप 41 के ग्राहकों के इंतखाब में बहुत मोहतात थे और सिर्फ इस दौर के सबसे मोअज़्ज़िज़ सार्फिन को ये गाड़ी खरीदने की इजाजत दी गई, जिनमें बादशाह और शराफिया शामिल थे, और इसी वजह से टाइप 41 को बुगाटी रॉयल के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि बुगाटी रॉयल की लॉन्च ने बुगाटी को आलमी सतह पर नुमाया किया। दुनिया की मईशत में एक बड़ी तब्दीली जल्द ही एटवर की कंपनी को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली थी। रॉयल की लॉन्च के 3 साल बाद कंपनी की मालियात बुरी तरह मुतासिर हुई, यहाँ तक कि वो 1930 की दहाई के वस्त में तकरीबन दिवालिया हो गए। फ्रांसीसी हुकूमत ने इस वक्त बुगाटी से राब्ता किया ताकि वो रेलवे कारें डिजाइन करें और तैयार करें। कोई दूसरा रास्ता ना होने और अपनी कंपनी को दिवालिये से बचाने के लिए उनको ये पेशकश कबूल करनी पड़ी। इन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत की मदद से 80 कामयाब बुगाटी रेलवे कारें डिजाइन की, जिससे इन्हें अपनी कंपनी को दिवालिये से बचाने में मदद मिली। लेकिन जब बुगाटी के लिए हालात बेहतर होना शुरू हो रहे थे तो मोल्चिम में मौजूद बुगाटी के कारखाने में एक हड़ताल हुई। मजदूरों ने ज्यादा उजरत और बेहतर काम के हालात का मुतालबा किया। इब्तिदा में एटवर ने इनकार किया, लेकिन आखिरकार इन्हें इनके मुतालबात मानने पड़े। सालों के दौरान एटवर बुगाटी ने अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में अपना एक नाम कायम किया। इन्होंने कश्तियां, हवाई जहाज के इंजन और तेज रफ्तार ट्रेनें तैयार की, जो 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चल सकती थीं। एटवर को अपने बेटे जीन्स बुगाटी की सूरत में एक बेहतरीन साथी मिला, जो एक पुरजोश इंजीनियर था और अपने वालिद की तरह ज़हीन भी। एटवर ने जीन्स को बुगाटी के कारखाने का इंचार्ज बना दिया और जीन्स की जहानत के बदौलत नई गाड़ियां बनाई गईं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जैसा कि मशहूर अटलांटिक, रॉयल और टाइप 57, जिसने 1937 से 1939 में ली मेंस की 24 घंटों की रेसों में कामयाबी हासिल की।
جینز اپنے والد کا خواب اور ایٹور کا مثالی جانشین تھا۔ اس وقت تک بگاٹی کے لیے سب کچھ بہترین چل رہا تھا، لیکن ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور یہی ایٹور کے ساتھ ہوا۔ جون 1939 میں بگاٹی نے 4 سالوں میں دوسری بار لی مینز کی ریسیں ٹائپ 57 ٹینک کے ساتھ جیتیں۔ 2 ماہ بعد جینز بگاٹی نے اس گاڑی کے ساتھ ایک روڈ سٹنٹ کا اہتمام کیا اور ہمیشہ کی طرح خود ڈرائیونگ کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس دوران ایٹور کو پھیپھڑوں کی بیماری لاحق ہوئی اور انہیں شدید فالج کا حملہ ہوا۔ ان کی کمپنی کو بالآخر بحال کر دیا گیا اور ایٹور کی جائیدادیں انہیں واپس مل گئی، لیکن یہ خوشخبری ایٹور کے لیے بہت دیر سے آئی، کیونکہ ان کے دماغ کے افعال مکمل طور پر مفلوج ہو چکے تھے اور ان کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ اپنی کمپنی کی بحالی کے صرف 10 دن بعد ایٹور بگاٹی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد ان گاڑیوں کی پیداوار کو جاری رکھنے کے قابل نہ تھے، جس کے نتیجے میں بگاٹی کا پلانٹ بند کرنا پڑا اور کئی سالوں تک ویران پڑا رہا۔ بگاٹی کمپنی نے 1980 کی دہائی تک کچھ نیا تیار نہیں کیا تھا، جب ایک کاروباری شخصیت رومانیو ارٹویلی نے 1987 میں کمپنی خریدی اور بگاٹی برانڈ کو دوبارہ دنیا کے سامنے متعارف کروایا۔ 5 سال بعد ایک مکمل نئی ماڈل گاڑی بگاٹی EB 110 عوام کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ نئی گاڑی 213 میل فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور جلد ہی ایک حیرت انگیز کار کے طور پر مشہور ہو گئی۔ اس گاڑی کی طاقت اور شاندار شکل نے دنیا بھر کے لوگوں کو اچھا تاثر ڈالا، لیکن بدقسمتی سے صرف 139 یونٹس تیار کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ بگاٹی 1995 میں بد انتظامی کی وجہ سے دیوالیہ ہوگی۔ 1998 میں جب فولکس ویگن نے بگاٹی برانڈ حاصل کیا اور ہمیں اس سپر کار برانڈ سے دوبارہ متعارف کروایا جو ہم آج جانتے ہیں۔ نئی کمپنی نے 1990 کی دہائی کے آخر میں مختلف موٹر شوز میں کئی کنسیپٹ کاریں پیش کیں، پھر اگلے چند سالوں تک خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ ایک نئی گاڑی پر کام کر رہے تھے۔ 2005 میں بگاٹی ویرون کو عوام کے سامنے پیش کیا، جو دنیا کے سب سے زیادہ مشہور گاڑیوں میں سے ایک بن گئی اور دنیا کی تیز ترین روڈ پروڈکشن کار کا ریکارڈ توڑ دیا، جس کی رفتار 254 میل فی گھنٹہ تھی۔ ویرون 2015 تک چلتا رہا، جب اسے اور سپر کار بگاٹی شیرون نے تبدیل کیا، جو ایک اور حیرت انگیز گاڑی تھی۔ 2019 میں کمپنی نے بگاٹی شیرون کے ساتھ ایک بار پھر ریکارڈ توڑا، جو 305 میل فی گھنٹے کے ناقابل یقین رفتار کے ساتھ دنیا کی تیز ترین روڈ پروڈکشن کار بن گئی۔ یہ بگاٹی کی کہانی ہے اور ایک شخص کا خواب ہے جو ان کی موت کے کئی دہائیوں بعد بھی زندہ ہے۔